ابھی ایک اہم معاملے کے حوالے سے بات کریں گے جس کا تعلق آپ کے اور ہمارے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے، اور یہ معاملہ اٹھ رہا ہے پنجاب سے۔ ایک نصابی پالیسی سے جڑا ایک اہم مسئلہ، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ اور پرائیویٹ پبلشرز کے درمیان رسہ کشی شروع ہو گئی جس کی وجہ سے اب خطرہ یہ ہے کہ نئے سیشن میں جو کتابیں ہیں یا تو وہ دستیاب نہیں ہوں گی، اور اگر وہ آپ کو ملیں گے بھی تو کافی مہنگے داموں میں ملیں گی، کیونکہ پرائیویٹ پبلشرز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ این او سی کے حصول کے لیے فی کتاب 2.5 سے 4.5 لاکھ روپے مانگے جا رہے ہیں، جو پہلے این او سی کی فیس اگر دیکھی جائے تو وہ صرف 2,000 روپے تھی۔ ایم ڈی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے مطابق پرائیویٹ پبلشرز اپنی مرضی کی قیمت لگا کر مارکیٹ میں کتابیں فروخت کرتے ہیں اور پھر لوگوں کو لوٹنے کے لیے شور مچا رہے ہیں، اور اسی حوالے سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے حسن حفیظ موجود ہیں، ان کو ذرا شامل گفتگو کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ جناب معاملہ کیا ہے۔ حسن، کیا معاملہ ہے یہ؟ ایک کتاب کی 2.5 لاکھ روپے کا این او سی ہے، تو اگر 8 سبجیکٹ ہیں تو جس پبلشر نے پرنٹ کرنے ہیں تو وہ کمائے گا کیا، لگائے گا کیا؟ گڈ مارننگ شفاعت اور مدیحہ، یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے پنجاب کا اور ہمارے بچوں کے مستقبل کا۔ جس طرح سے آپ نے بات کی کہ جو پرائیویٹ پبلشرز اور پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ہے، ان کی لڑائی کی وجہ سے جو بچوں کا مستقبل ہے وہ خطرے میں پڑ گیا ہے، اور ان کی ٹھن گئی ہے، اور اس وجہ سے ٹھنی ہے کہ جو پرائیویٹ پبلشرز ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں این او سی نہیں جاری کیا جا رہا پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی جانب سے، اور این او سی جاری اس سال بالکل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ آف دی ریکارڈ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم پر اس سال این او سی جاری کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے، جس کا کوئی تحریری حکم نامہ جاری نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے انہیں اپنا مستقبل خطرے میں پڑ گیا ہے، اور وہ اس لڑائی کی وجہ سے اب یہ ایک خطرہ منڈلا رہا ہے کہ آنے والا جو سیشن ہے بچوں کا، جس میں بچوں کو کتابیں بھی اویلیبل نہیں ہو پائیں۔ آپ جیسے کہ بتا رہے ہیں کہ پبلشرز کو اجازت نہیں دی جا رہی، تو پھر کتابیں پبلش کون کرے گا؟ شفاعت، یہ جو ہے کل جب ہماری پبلشر سے بات ہوئی تو انہوں نے ایک ٹیکنیکل چیز بتائی۔ اگر صبح کے پی کے سے کمپیئر کیا جائے پنجاب کو، تو پنجاب میں جو پبلش کرنے والے سسٹم ہے اور جو چھاپنے والے جو پرنٹرز ہیں وہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے اپنا ہے، لیکن کمپیریٹیولی دوسرے صوبے میں دیکھا جائے تو این او سی جاری کرنے والا سسٹم اور جو پبلش کرنے والا یا پرنٹ کرنے والا سسٹم ہے وہ ڈفرینٹ ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ pنجاب میں جو کتابیں پبلش کی جائیں گی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی طرف سے یا ان کے پرنٹرز کی طرف سے، وہ ہمارے تو کمپیٹیٹر ہیں، وہ ہمیں کیسے این او سی دے سکتے ہیں؟ اور ایک کتاب پر این او سی جاری ہونے پر 2.5 لاکھ روپے ہے، اگر 7-8 کتابیں اگر ہوگی تو 4-5 کروڑ روپے پیسے کافی زیادہ بڑھ جائیں گے، کیونکہ پہلے جو پیسے وصول کیے جاتے تھے وہ 2,000 روپے جو فیس ہوتی تھی۔ اسی والے سے خیر، کیونکہ آپ نے بات کی پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کی، تو صدر ٹیکسٹ بک بورڈ پبلشرز ایسوسی ایشن فواز نیاز ہمارے ساتھ موجود ہے۔ فواز صاحب، نیا سیشن تو بچوں کا بھی شروع ہونے والا ہے، اور اس سے پہلے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچوں کی کتابوں کی پبلیکیشن کے حوالے سے یہ مسئلے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں۔ کیا ریزن ہے آپ کے پاس، کیا ریزن ہے اس کی؟ آپ کا بہت شکریہ۔ دیکھیں، اس کا ابھی جیسے آپ کے جو رپورٹر نے جو آپ کوریج کی، بالکل ٹھیک ہے۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ پنجاب ٹیکسٹ بورڈ جو ہے وہ سنگل نیشنل کریکولم کو کامیاب ہونا نہیں دیکھنا چاہتا، اسی لیے انہوں نے یوں کیا کہ جو فیس 2,000 روپے تھی، جسے آپ نے بھی بتایا، وہ 2,000 روپے سے ایکچولی 4.5 لاکھ روپے کر دی گئی ہے، اور جو 2.5 لاکھ فیس ہے، یہ 4.5 لاکھ فیس ہے ٹیکسٹ بک کی، اور جو 2,85,000 روپے جو فیس ہے وہ ہے ایس آر این کی، سپلیمنٹری ریڈنگ مٹیریل، جس میں بچوں کی رائٹنگ کاپیز آ جاتی ہیں، رائمز کی کتابیں آ جاتی ہیں۔ اچھا، اس پر بھی وہ اکتفا نہیں کر رہے، اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک ریڈ ٹیپزم کا جو سلسلہ ہے وہ پنجاب ٹیکسٹ بورڈ میں موجود ہے۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو کتاب چھاپیں گے اس کا ٹائٹل ہم سے خریدیں، اس کے بعد جو بھی کتاب چھاپیں گے اس کے اوپر سٹیکر لیں، وہ ایک سیپریٹ جگہ سے ملے گا آپ کو سٹیکر۔ اچھا، اس کے بعد یہ سارا پیسہ خرچنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ 7.5% ہمیں ایم ایم سی دیں۔ اچھا، ایم ایم سی کی قانون میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ میں نے ان سے پوچھا یہ ایم ایم سی کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں مینیوسکرپٹ مینجمنٹ فیس۔ اب مینیوسکرپٹ مینجمنٹ فیس، ایک دفعہ مینیوسکرپٹ جب بن گیا، کانٹینٹ ریڈی ہو گیا، بک آ گیا، تو اس کی مینجمنٹ کس نے کرنی ہے؟ اب یہ جو مسائل ہیں، اس کی وجہ سے پنجاب ٹیکسٹ بورڈ بیسکلی، میں تھوڑا سا اس پہ بریف کر دوں کہ پنجاب ٹیکسٹ بورڈ کے پاس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے پاس لائف ٹائم اپرچونٹی آ گئی ہے، کیونکہ کتابیں اب پہلے سے شاید 10 گنا زیادہ شائع ہوں، کیونکہ سنگل نیشنل کریکولم کی ساری کتابیں نہیں ہیں،
وہ ماڈل بکس ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ نے بنائی ہیں. یہاں میں فیڈرل گورنمنٹ کے کردار کی تعریف کرتا چلوں. فیڈرل سیکرٹری اور ہمارے فیڈرل منسٹر، ایون جو اس کریکولم کے آرکیٹیکٹ ہیں رفیق طاہر صاحب، وہ لوگ اتنا زیادہ کوآپریٹ کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے پنجاب گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارا پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ہمیں ریلیف دے. لیکن پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کو یہ اپرچونٹی ملی ہے کہ یہ جب کتاب ان کے پاس چھپے گی، کیونکہ یہ جیسے آپ کے نمائندے نے بھی بتایا کہ دونوں ادارے کلب کر دیے ہوئے ہیں، جیسے کے پی کے میں نہیں ہے. کے پی کے میں صرف 45,000 روپیز فیس ہے، اس کے علاوہ کوئی فیس نہیں ہے، نہ رائلٹی ہے نہ کچھ اور. اب جب یہاں پہ کتابیں بٹیں گی تو یہ اپنے من پسند لوگوں کو کتابیں شائع کرنے کے لیے دیں گے، پرنٹرز کو، اور اس پہ یہ لوگ کمیشن کھائیں گے. فواز صاحب اب یہاں پہ ایک سوال ہے، یہ آپ کا کنسرن واضح ہے کہ یہ اپنے من پسند لوگوں کو دیں گے اور کمیشن کھائیں گے. اگر یہ کمیشن کھا بھی لیں گے مثال کے طور فار دی سیک آف آرگیومنٹ، تو کیا جب سرکاری طور پہ کتاب بلک میں پرنٹ ہو رہی ہوگی وداؤٹ اینی پرائیویٹ کانٹریکٹرز، تو کیا اس کی قیمت کم نہیں ہوگی آپ کے پرنٹ کی بھی کتاب سے؟ دیکھیں پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے جو ہم لوگ پرائیویٹ ادارے ہیں، ہمیں ہماری سیلریز گورنمنٹ سے نہیں آتی ہیں. ہمارے پاس جو لوگ کام کرتے ہیں اس کی سیلریز ہم خود جنریٹ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جب ہم کتابیں ڈیولپ کرتے ہیں سر، تو اس کے بعد ہم اپنے لیے کتابوں کے ساتھ ٹیچرز ریسورس مٹیریل، ٹیچرز ٹریننگ پروگرام، نہ صرف یہ بلکہ ہم ٹیچرز کو لیسن پلان تک ڈیولپ کر کے دیتے ہیں، کیونکہ ہم ان کو ٹرین کرتے ہیں کہ یہ کتاب پڑھانی کیسے. پنجاب ٹیکسٹ بورڈ ایسا کیا کرتا ہے؟ وہ ایک سرکاری ادارہ ہے جہاں کی فیسیں آتی ہیں گورنمنٹ سے. اب ان کے پاس اس وقت 6.5 ارب روپے ہیں، اور وہ 6.5 ارب روپے وہ بینکس میں انہوں نے ابھی ایک پرائیویٹ بینک میں پیسے جمع کروائے ہوئے ہیں جہاں اس کا مارک اپ آتا ہے ان کو. وہ لوگوں کی ڈیولپمنٹ پہ، ٹیچرز کی ڈیولپمنٹ پہ. دیکھیں ہمیں کتاب سے زیادہ ٹیچرز کی ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے. ٹیچرز کی جتنی اچھی پروگریشن، جتنا اچھا ہم ٹیچرز کو ٹرین کریں گے، اتنی زیادہ ایجوکیشن سسٹم اچھا ہوگا. آپ یہ دیکھیں کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب 95% آپ ویسے صرف اگر سمپل ٹرم سے بات کر دیں، جو کتاب سرکاری طور پہ چھپے گی اس کی قیمت کم ہوگی آپ کی کتاب سے یا نہیں؟ جی پنجاب آپ درست کہہ رہے ہیں، اس کی قیمت یقیناً کم ہوگی کیونکہ سب کچھ سبسڈائزڈ ہے. وہ یہ سب کچھ سبسڈائزڈ ہے، ہمیں تو ہر چیز بازار سے خریدنی پڑتی ہے. اور یہ لوگوں کی میں جیسے اس کی ہمارا سب سے بڑا خرچہ ہوتا ہے ہماری سیلریز. ہمیں کوئی سرکاری سیلریز نہیں ملتی ہیں، ہمیں خود اپنے پیسے جنریٹ کرنے پڑتے ہیں، خود اپنا کام کرنا پڑتا ہے خود. اچھا میں عرض کرتا ہوں کہ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ایک ریگولیٹر ہے. اس کا کام بنتا ہے کہ ہمارا کانٹینٹ کو ریگولیٹ کرے. یہ ہمارے بزنسز کو ریگولیٹ کرنے پہ ٹھیک ہے. اب میں ہمارے نمائندے حسن ہمارے ساتھ موجود ہے. حسن آپ نے سنا فواز صاحب کی بات، یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ ایک جو ٹیکسٹ بک بورڈ ہے اس کا کام ایز اے ریگولیٹر ہے، وہ خود جب پبلشنگ کرنا شروع کر دے گا تو یہ تو ان کے پاس تو بڑا مین پاور انوالو ہے، وہ ساری مین پاور جو ہے بے روزگار ہو سکتی ہے. تو کوئی کنسرن ہے جو سی ایم صاحب کے سامنے یا منسٹر آف ایجوکیشن کے سامنے، مراد راز صاحب کے سامنے رکھا گیا ہو؟ شفاعت آپ نے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ان سے کیا کہ اگر یہ سرکاری طور پر کتابیں چھپیں گی تو کمپیریٹیولی ظاہر ہے بچوں کو کم قیمت میں کتابیں ملیں گی. تو یہ ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. اور گزشتہ روز میری ایم ڈی پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ ڈاکٹر فاروق سے بات ہوئی. ان کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے یہ ہوتا رہا ہے کہ جو پبلشرز ہیں یہ اپنی مرضی کے ریٹس لگا کر کتابیں فروخت کرتے رہے ہیں اور نیشنل انٹرسٹ کے خلاف چیزیں چھاپ کر مارکیٹس میں فروخت کرتے رہے ہیں. تو یہ بات مراد راز صاحب کے پاس آئی تو انہوں نے ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے پبلشرز کو یہ اقدام کیا ہے. لیکن ان کے ساتھ تھوڑی سی ایکسٹرا یہ ہوا ہے کہ ان کی کتابوں کی جو قیمت ہے، جو مونو سسٹم بات کر رہے ہیں NNC کا، اس کی مد میں جو چارجز ہیں وہ زیادہ ہیں. ان کا یہ ویلڈ پوائنٹ ہے. اگر بات کی جائے جو پبلشرز کی، جو کہ مراد راز صاحب سے ہماری بات تھی، ان کا کہنا ہے ان کو ریگولیٹ کرنے کے لیے یہ اسٹیپ اٹھایا گیا ہے. اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنی مرضی کے ریٹس لگا کر مارکیٹس میں کتابیں فروخت کی جاتی رہی ہیں. گزشتہ روز انہوں نے احتجاج کیا تھا اردو بازار میں دوسرے پبلشرز گروپ کے خلاف جو خالد پرویز گروپ ہے. اور ان کا کہنا تھا کہ ان کا کہنا تھا کہ یہ حکومت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ان کے جو حکومت نے ان کو اپنی مرضی سے جو ہے وہ اجازت دی ہے. تو یہ ایک مسئلہ ضرور ہے
لیکن اس کا حل یہ ہے کہ ان پبلشرز کو NOCs جاری کیے جائیں، ان کو ریگولیٹ کیا جائے کہ اس قیمت سے زیادہ کتاب مارکیٹ میں فروخت نہ کریں، کیونکہ غریب لوگ بچے جو پڑھتے ہیں سرکاری بہت مشکل ہو جائے گا جب ہم سرکاری کتابوں کی بات کریں. ہم ایک مسئلہ نصاب کے حوالے سے بات کریں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ہر اسکول میں ایک نصاب لایا جائے، اور جب وہ نصاب بچوں کے لیے افورڈیبل نہیں ہوگا، جب وہ کتابیں پبلش کی جائیں گی، جب وہ کتابیں بچے افورڈ نہیں کر سکیں گے تو فائدہ کیا ہوگا، حاصل کیا ہوگا. بہت شکریہ جی. حسن حفیظ ہمارے ساتھ، ہمارے نمائندے موجود تھے، ساتھ میں فواز نیاز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. دونوں کا بہت شکریہ.